بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اچانک معافی کہاں سے آ گئی؟ خان صاحب کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں بولا گیا؟ پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی سیاسی رہنما پر اتنے زیادہ الزامات نہیں لگے ہوں گے، یقینی طور پر اتنے کیسز بھی نہیں بنے ہوں گے، 200 کے لگ بھگ کیسز، اور ان کی ذات سے لے کر ان کی اہلیہ کو دیکھیے، ان کی شادی کے معاملے کو دیکھیں، ہر طرح کا کیس سائفر ہے تو وہ بنایا گیا، اور اس میں سوچ یہ تھی کہ ہر طرح سے ہم نے اس کا امیج خراب کرنا ہے۔ یعنی ایک طرح یہ ہیرو بنتا چلا گیا، اور پہلے کرکٹ کا ہیرو تھا، اس کو بھی یہ کہ جی 92 کا ورلڈ کپ کس طرح جیتے، یہ ہوا وہ ہوا، اس کو کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی گئی، بات نہیں بنی۔ شوکت خانم ہاسپٹل تک کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، بات نہیں بنی۔ تو یہ جو امیج تھا خان صاحب کا کہ جی اخلاقی طور پر لوگوں کے لیے کام کرنا اور کرپشن فری ہیں، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے پھر یہ القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس بنایا گیا۔ اسی طرح یہ کہ جی یہ تو بڑا محب وطن ہے اور یہ ملک دشمنوں کے خلاف بولتا ہے، تو یہ ثابت کرنا ہے نہیں جی یہ بھی سازشی ہے، یہ ملک دشمن ہے، تو سائفر والا مقدمہ بنایا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اخلاقی طور پر ان کو دکھانے کے لیے کہ جی عمران خان اخلاقی طور پہ بھی اچھا آدمی نہیں ہے، تو ان کی شادی کو متنازع بنانے کے لیے عدت کا کیس بنایا گیا۔ یعنی تینوں طرح سے ریپوٹیشن ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مورل کرپشن کی بات ہوئی، ایک فائنینشل کرپشن کی بات ہوئی، پھر یہ کہ جی نیشنلسٹ جس طرح ہوتا ہے کہ یہ خلاف ہے، ملک کے خلاف یہ ہے، تو ہر طرح کا الزام بنایا گیا۔ تین تو یہ بنایا گیا، اس کے علاوہ بے شمار مقدمے ہیں اور کیسز ہیں، باری باری چل رہے ہیں، سب معاملہ چل رہے ہیں۔ پھر سب نے توپوں کا رخ خان صاحب کی طرف کیا ہوا ہے۔ چلے حکومتی جماعتیں تو ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے جو نئی جماعتیں وجود میں آ رہی ہیں ان کا رخ بھی جیل میں بیٹھے عمران خان کی طرف ہے، ان کا رخ بھی اس جماعت کی طرف ہے جو زیر عتاب ہے، جو مشکل میں ہے۔ اب انہی میں حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اقرار الحسن صاحب عوام راج پارٹی لے کر جب سامنے آئے تو پچھلے دنوں انہوں نے بہت زیادہ تنقید شروع کر دی، اور بہت زیادہ ان کے انٹرویوز تھے۔ میں نے بھی اپنے پروگرام میں ان سے بات کی تھی، جواد احمد صاحب کو بھی لیا تھا، جب ایئرپورٹ پر ایک واقعہ ہوا اور وہ متنازع بن گیا، اور بہت سی اس پر باتیں ہوئیں کہ جی کسی ایئرپورٹ کے سیکورٹی کے آدمی نے کہہ دیا تھا کہ اس کا شبیہ جواد جیسا ہوگا، اور یہ اور وہ، پھر اس پہ اقرار الحسن نے کہا کہ اس نے اس طرح کی بات کی ہے، مجھ پر ذاتی اٹیک کیا ہے، اور بات بہت بڑھ گئی۔ تو اس کے بعد انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس میں پھر بہت سی باتیں اقرار الحسن نے، اور ان پر ذاتی حملے بھی شروع کر دیے، خان صاحب پر، ان کی فیملی پر، ان کی شادی کے حوالے سے، اس سے پہلے کی کیا معاملات ہیں، اور یہ سب باتیں انہوں نے کی۔ اب اقرار الحسن نے عید کے روز ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی میں غیر مشروط یا کوئی اور رگی لپٹی کچھ بھی نہیں، سیدھا براہ راست معافی، اور میں خان صاحب سے، ان کی فیملی سے، ان کے چاہنے والوں سے معافی مانگتا ہوں۔ ان کے الفاظ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اقرار الحسن کے، کیونکہ اتنی تنقید، اتنی شدید تنقید، ایسے الفاظ کوئی اور جماعت کا شخص استعمال ہی نہیں کر رہا تھا جو اقرار الحسن نے شروع کر دی۔ میں نے اپنے پروگرام میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں محتاط یا جو بھی بات غلط لگ رہی ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ دیکھیے، یہ ان کی گفتگو ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اپنے خلیل کو اپنی سب سے عزیز، یہ سنیے گا، یہاں سے دل یہ کہتا ہے، ضمیر یہ کہتا ہے کہ سیاسی اختلاف میں ان باتوں کو نہیں کہا جانا چاہیے تھا۔ تو آج عید قرباں پر میں اپنی ایگو کو، اپنی انا کو قربان کرتے ہوئے غیر مشروط طور پر، کوئی معذرت نہیں، میں ندامت کا اظہار نہیں، میں شرمندگی کی بات نہیں، میں دو ٹوک الفاظ میں معافی مانگتا ہوں عمران خان صاحب سے، ان کی فیملی سے، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں سے۔ اللہ نے اپنے یہ جناب انہوں نے بات کہی ہے، اور پھر یہ کوئی 5 منٹ سے زیادہ کی یہ ویڈیو ہے، اور پھر آخری حصے میں وہ اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو معافی مانگتا ہوں خان صاحب سے، وہ جیل میں بھی ہیں اور بہت سی اور باتیں ہیں، میں نے ان پر تنقید بھی کی، لوگ کہتے ہیں جی جیل میں ہوتے ہیں ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ صحافی کا مین کام ہوتا ہے جو طاقت میں ہے اس کے بارے میں بات کی جائے، حکمران کے بارے میں، جو طاقت میں جو بھی طبقہ ہے اس کو بیلنس رکھنے کے لیے بھئی عام آدمی تک اس کی بات پہنچائیں کہ وہ کہاں غلط ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو صحافت کا نام ہی ایک طرح سے اس لحاظ سے اپوزیشن کا ہوتا ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھا ہے وہ تو اپنی ترویج کر لے گا، وہ تو اپنی بات پہنچا لے گا، اپنی بات بنوا لے گا، جو کمزور ہے اس کی بات کون کرے گا، جو زیر عتاب ہے اس کی کرے گا۔ تو خیر اب آگے جا کر پھر اقرار الحسن نے کہا کہ جی عمران خان 80-82 سال کے ہو جائیں گے تو وہ کس طرح آگے لے کر ملک کو چلیں گے، ہم 90 سال کے یا 100 سال کے عمران خان سے امید رکھیں، یہ غلط ہے، نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ تو عوام راج پارٹی اسی لیے ہے کہ ایک
مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا آدمی, کوئی ریڈی والا, وہ بھی اس میں آ سکے, میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. یہ سب باتیں اقرار الحسن صاحب نے پھر کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا تو صرف یہ کہنا تھا, اور باقی یہ کہ اس لیے ہوا کہ سوشل میڈیا کے لوگ تحریک انصاف کے, انہوں نے میری ذات پر, میری فیملی پر حملے شروع کیے اور یہ سب کچھ کیا. تو باقی یہ کہ جی خان صاحب کی میں عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, اور میں تو چاہوں گا کہ وہ جب باہر آئیں تو میں ان سے بھی مل کر معافی مانگ لوں. یہ سب باتیں اقرار الحسن نے کی ہیں. اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر, کیونکہ اقرار الحسن نے اپنی ویڈیو میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کر دیا کہ جی میری جو پارٹی ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے, کوئی اس طرح کا ایجنڈا نہیں ہے, میرے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. میں تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں کہ ان کو بھی ان کے آئینی کردار میں جانا چاہیے اور اس طرح سے ہونا چاہیے. اب زرداری صاحب نے ایک کمال بات کر دی ہے, اور انہوں نے سندھ جا کر بیٹھ کر سوچ سمجھ کر پوری گفتگو ان کی سننے لائق ہے, یقین جانیے. ایسی گفتگو کی ہے انہوں نے, نپی تلی پوری, یعنی کوئی لکھی ہوئی نہیں تھی لیکن ایک اس میں ربط تھا, کہاں سے شروع کیا ہے, کہاں انہوں نے ختم کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. پہلے کہتے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تم نے یہاں 3 سال رہنا ہے, ہم یہاں پر رہیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے, اور مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے, اپنے ہاتھ میں مضبوط کریں گے. ملک چلانا اصل مسئلہ ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے مودی کو لتاڑا, انڈیا کے خلاف بات کی. نہیں ہوتا نا کہ تمام وہ رائٹ نوٹس چھیڑنا, کہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے تمام باتیں کر ڈالی ہیں. انڈیا کے بارے میں بات کی, وہاں پر ہونے والے مسلمانوں پر ظلم پر بات کی, تمام باتیں, اور پورے طریقے سے انہوں نے یہ یقین دلا دی اسٹیبلشمنٹ کو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب اس کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا تھا زرداری صاحب استعفیٰ دے دیں گے, 28ویں ترمیم پر بڑا اس وقت اعتراض ہے پیپلز پارٹی کو, فلاں ہے, یہ ہوا. اب وہ ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ شاید زرداری صاحب کے استعفے کی نوبت نہ آئے, وہ 28ویں ترمیم ویسے ہی کروا دیں. وہ کہہ رہے ہیں ملک کے لیے جو کرنا پڑے گا کریں گے. تو اس میں جو بات ہو رہی تھی کہ محکمے ہے, اور 18ویں ترمیم میں اختیارات زیادہ صوبوں کی طرف چلے گئے تھے, رقم زیادہ صوبوں کی طرف جا رہی تھی, وہ سب اس کا مطلب ہے کہ ریورس کرنے کو زرداری صاحب تیار ہو گئے ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا, مریم نواز صاحبہ کا کیا بنے گا. حتیٰ کہ انہوں نے تو شہباز شریف کو ٹف ٹائم دے دیا ہے تابعداری میں. تو زرداری صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم ہیں جو سارا کام کر دیں گے. اب وہ بلاول کے لیے بھی جگہ بنا رہے ہیں, تو لہٰذا میاں نواز شریف اپنی جگہ, وہ تو پہلے ہی پیچھے ہے نا جی. تو اب زرداری صاحب نے اپنی سی وی پیش کر دی ہے, شہباز شریف کو بھی پیچھے کرنے لگ گئے ہیں. باقی ایک مقابلہ مریم نواز اور بلاول میں بھی ہے. تو اب لگتا یہ ہے کہ زرداری صاحب شاید بلاول کو بھی قائل کر لیں کہ بیٹا یہ راستہ ہے اور اس پر ہم نے چلنا ہے. تو اب انہوں نے تو بڑا واضح کر دیا ہے کہ ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ہم نے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. پھر یہ کہ پہلے ہم نے کام کیا تھا آئین پر, اب لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کے لیے ہم نے ایک بہتر ملک چھوڑ کر جانا ہے جہاں لوگ بہتر زندگی گزار سکیں, ان کے لیے روزگار کے مواقع ہوں, معیشت بہتر ہو, روزگار بہتر ہو, اور معاشی مسائل لوگوں کے ہم کام کریں. اس طرح کی انہوں نے بات شروع کر دی ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی ہوگی, اور جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے اس پر اب زرداری صاحب بھی چلنے لگے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی. تو یہ جو باتیں تھیں کہ جی یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, فلاں نہیں ہوگا, جو زرداری صاحب نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. باقی جہاں تک نئے صوبوں کی بات ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اسی 28ویں ترمیم میں ہو جائے گا یا 29ویں میں جا کر بات بنے گی. لیکن فائنل تبھی ہوگا جب چیزیں آئیں گی. تو انہوں نے سامنے تو یہ بات کر دی ہے, لیکن پیچھے زرداری صاحب الگ گیم بھی چلا رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ بس انہوں نے کہہ دیا اور سب چیزیں مان لیں گے. وہ 26ویں سے یہ معاملہ لے کر چل رہے ہیں, 27ویں تک بات آئی, 28ویں تک آئی. کچھ نہ کچھ پتے شاید وہ اپنے پاس رکھنا چاہیں گے, یہ نہ ہو کہ ان کی بالکل ہی ضرورت ختم ہو جائے. آخر میں جی محتاط رہنے کی ضرورت ہے, چونکہ ادارے بہت زیادہ اس معاملے پر سختی کر رہے ہیں, اور جو بھی ریاست مخالف پروپیگنڈا کرے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پنجاب نے ریاست مخالف پروپیگنڈا اور عوام میں انتشار پھیلانے کے الزام میں مختلف شہروں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار افراد کے خلاف مقدمہ درج کے تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے. ڈائریکٹر پنجاب محمد علی وسیم کی ہدایت پر کارروائیاں کی گئی ہیں. سوشل میڈیا اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے اشتعال انگیز مواد پھیلانے اور ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلانے والے عناصر کی نگرانی کی جا رہی تھی, جس کے بعد مختلف شہروں میں چھاپے مارے گئے. لاہور سے 3, فیصل آباد سے بھی 3, ملتان سے 4, جبکہ گجرانوالہ سے 1 شخص کو حراست میں لیا گیا ہے. گرفتار افراد سے ڈیجیٹل شواہد اور سوشل میڈیا ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا ہے تاکہ ان کے ممکنہ نیٹ ورک اور سرگرمیوں کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کی جائیں.
ڈائریکٹر NCCIA نے کہا ہے کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے اور عوام میں بے چینی اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی. ایسے ناظر کے خلاف بھرپور مہم جاری رہے گی اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہ جناب اب پوری سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو یہ سلسلہ بھی الگ سے جاری ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی بات کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو ادارے بالکل ویجیلنٹ ہیں اور مسلسل اس چیز پر توجہ دے رہے ہیں. اب یہ ایک بڑی خبر بن چکی ہے جس کا میں نے آغاز کیا تھا نا کہ اقرار الحسن صاحب کو بھی شاید یہ نظر آیا ہے کہ جی عمران خان پر یا ان کی فیملی پر، ان کی شادی پر اور جو بھی ان کے معاملات تھے اس سے پہلے یا ان کی ذاتی زندگی کو انہوں نے اس کو مینشن تو نہیں کیا کہ اس پر بات کرنے سے الٹا لوگ یہ سمجھیں کہ بجائے اس کے کہ ان کی پارٹی کی طرف آئیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ جی یہ اقرار الحسن نے کیا شروع کر دیا. تو بہت سے لوگ اب خان صاحب کے حوالے سے ایسے لگ رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنے کی طرف آ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کہ یار اگر جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اب تعداد 80% ہو چکی ہے، تو ان کو اگر توڑنا ہے تو خان کے خلاف بات کر کے نہیں توڑا جا سکے گا، بڑے طریقے سے توڑنا پڑے گا. اگر آپ ڈائریکٹ خان پر اٹیک کریں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ لوگ اور زیادہ ان سے جا کر جڑیں گے کیونکہ ملک کے حالات بھی ایسے ہیں. تو پھر لگتا ہے کہ بھائی یہ کیا جیل میں بیٹھے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ ان حکمرانوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا جو موجود ہیں. آپ نئی پارٹی لے کر آئے تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے جن کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی جیرن ہو گئی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، ہر طبقے کا برا حال ہے. تو اب اس طرح کا رویہ اپنانا پڑے گا کہ ان کو آہستہ آہستہ طریقے سے کہ جی ٹھیک ہے خان صاحب کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہوگا، آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کی عمر کا تقاضا دیکھیے، ان کے لیے مشکل ہے، پتہ نہیں جیل سے کب نکلیں گے، کیا ہوگا. تو پھر اب اس طریقے سے کچھ باتیں کی جائیں. تو یہ ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کر پھر انہوں نے عید کے دن یہ پوری 5 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس کو پھر مختلف پلیٹ فارمز پر شیئر کیا جا رہا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اتنے جانور قربان کرتے ہیں لیکن اپنی انا کی قربانیاں نہیں ہم دیتے. تو عزیز ترین چیز ہمیں جو لگتی ہے آج کل تو وہ لگتا ہے کہ ہمیں کئی دفعہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی انا عزیز ہو جاتی ہے. تو معافی مانگنا بڑا مشکل ہے. اس پر وہ قسم بھی کھا رہے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے لیکن میں معافی مانگ رہا ہوں. اور پھر انہوں نے اپنے ایجنڈے کے حوالے سے کہا کہ جی کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، قسم کھا کر کے جی یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ آگے آ سکیں، پارٹی اس لیے بنائی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ زندگی میں ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں جنہیں بات چیت اور دلائل کے ذریعے ٹھیک بھی ثابت کر سکتے ہیں ہم کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، درست ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن دل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، وہ بات غلط تھی، نہیں اس طرح سے کرنی چاہیے تھی، حالانکہ ثابت کی جا سکتی ہے. اقرار الحسن نے کہا کہ ایسی بہت سی باتیں ماضی میں نے عمران خان کی ذاتی زندگی اور فیصلوں کے حوالے سے کیں. بطور ایک مداح مجھے ان کے فیصلوں سے ذاتی طور پر بھی مایوسی ہوئی کہ یعنی میں ان کا مداح تھا، ان کو پسند کرتا تھا، لیکن انہوں نے جو فیصلے کیے اس طرح کے مجھے اسے مایوسی ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن ضمیر یہ کہتا ہے کہ سیاسی اختلاف کے باوجود مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. عوام راج تحریک کے سربراہ ہیں اقرار الحسن صاحب، صحافی بھی تھے، اب انہوں نے صحافت چھوڑ دی. اور میں دیکھ رہا تھا ایک بیان ان کا یہ بھی کہیں کوئی کوٹ کر رہا تھا کہ جی اب مجھے گھر چلانے کے لیے تو شاید دوبارہ کام کرنا پڑے گا، اس طرح گھر چل نہیں پا رہا سیاست میں آ کر کے میں ملازمت چھوڑ دیا، ایئر وائی کو چھوڑ دیا. اتنے سال 10 سال سے زیادہ ایئر وائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور کسی اور ادارے یا باقی جتنے بھی اداروں میں کام کیا ہوگا سب میں ملا کر بھی انہوں نے اتنا عرصہ نہیں گزارا ہوا جتنا ایئر وائی میں گزارا. اور ان کی بالکل فیملی کی طرح تھے اور رمضان ٹرانسمیشن بھی حصہ ہوتے تھے، اپنا پروگرام بھی کرتے تھے، دیگر بھی. تو انہوں نے وہ بھی چھوڑ دی. اور بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو ان کی ریٹنگ نہیں آ رہی تھی، یا یہ تھا ادارے کی طرف سے بھی پریشر تھا، یا ادارے نے نکال دیا، یہ الگ چیزیں چل رہی تھیں. خیر، تو جناب اب انہوں نے یہ کہا ہے اقرار الحسن صاحب نے کہ آج میں عید قربان کے موقع پر اپنی انا کو قربان کرتے ہوئے غیر مشروط طور پر عمران خان، ان کے اہل خانہ اور ان کے مداحوں سے معافی مانگتا ہوں. اقرار الحسن نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جب عمران خان جیل سے رہا ہوں تو میں ان سے مل کر بھی معافی مانگوں. اب پتہ نہیں خان صاحب کب رہا ہوں گے، کیا بات بنتی ہے، کیونکہ ایک ٹینشن چل رہی ہے اس وقت. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں یہ ٹینشن ہے کہ کچھ پیغامات اس طرح کے تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے اپنے لوگوں تک پہنچائے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. اور یہ جب ساڈی گل ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ساڈی گل ہو گئی اور بس چٹکی بجائیں اور سارا کچھ ہو جائے. ابھی حال ہی کی مثال، تاریخ تو ایک بھری پڑی ہے، حال ہی کی مثال سب سے اس سے پیچھے جو ہے وہ 2019 کے اگر آپ دیکھ لیجئے، خان صاحب کے اقتدار کو سال ہی ہوا ہوگا. 2018 میں تو الیکشنز ہوئے تھے، تو اس کے بعد گورنمنٹ بنی تحریک انصاف کی. سال نہیں ہوا تو پیغامات آنے لگ گئے تھے جنرل قمر باجوہ کے
خواجہ آصف کو. خواجہ آصف صاحب خود یہ بات کر چکے ہیں ریکارڈ کہ جی پھر ہمیں پیغام آیا کہ پہلے آپ پنجاب لے لیں, پھر وفاق لے لیں, سب کچھ ہو گیا, لیکن پھر بیچ میں کرونا آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو آپ دیکھیے وہ ایک طویل عرصہ لگتا ہے. تو بہرحال اب بھی بات چیت چل رہی ہے, دیکھیں کب کیا ہوتا ہے, کس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بڑی یہ ٹینشن ہے, اور زرداری صاحب کے اس بیان کو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے, اس بیان کو اس تناظر میں بھی لیجیے کہ جی خان صاحب کی طرف نہ جائیں, ہم ہیں نا. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی کی جا رہی ہے. تو یہ سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے, یہ ہماری تاریخ ہے, یہی ہوتا آیا ہے اور یہ ابھی تک چل رہا ہے. دیکھیں کیا بات بنتی ہے, کیا ہوتا ہے. مگر ٹینشن پڑی ہوئی ہے اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیمپس میں بھی کہ پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا, کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ تمہاری آخری باری ہے, عوام کے ذریعے تو ہم اب آ نہیں سکتے, اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے, معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے, تو وہ کیا اگلی دفعہ بھی ہمارے بارے میں سوچیں گے. تو لوگوں کا غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کہیں جی فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب تو اقرار الحسن بھی اب معافی مانگ رہے ہیں, تو اور زیادہ باتیں لگیں کہ کچھ ہونے تو نہیں لگا, خان صاحب رہا تو نہیں لگے, یہ بھی بات آ جائے گی کہ جی خان صاحب رہا ہوں جیل سے تو میں ان سے مل کر بھی معافی مانگوں گا. عمران خان جب تک جیل میں ہیں ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا جہاں تحریک انصاف کی طاقت ہے وہیں کمزوری بھی ہے. میری پی ٹی آئی سے درخواست ہے اپنی اداؤں پر بھی غور کریں اور اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں. آپ نے 2 سال میری فیملی کو کیا کچھ نہیں کہا, میں نے برداشت کیا. آپ نے ان فالو اور بلاک کرنے کی مہم چلائی, کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن آج میں خود اپنی مرضی سے اپنی انا کی قربانی دے رہا ہوں. آئیں پاکستان کا سوچتے ہیں, پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں. اور پھر وہی کہ جی یہ پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے, اس میں آپ آئیں, اس میں شامل ہوں, میں نے تو اس میں اقتدار نہیں لینا, اقتدار کے لیے میں آیا نہیں ہوں, لوگوں کے حوالے کر دیں گے, کوئی اور سامنے آئے. اچھا بالکل کچھ ایسی باتیں جواد احمد صاحب بھی کرتے ہیں کہ پارٹی اس لیے بنائی ہے کہ عام آدمی آگے آ سکے, عام آدمی کے لیے پارٹی بنائی ہے, عوام کی یہ پارٹی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں خود نہ ہوں, کیونکہ جو بھی پارٹی بناتا ہے اگر پارٹی آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ خود وزیر اعظم کا امیدوار ہو جاتا ہے, خود آ کر اقتدار سنبھال لیتا ہے, اس کے خاندان ارد گرد آ جاتے ہیں, تو دوسرے تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. تو یہی زرداری اور شریف خاندان میں بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس وقت اگر دیکھیں تو اقرار الحسن بھی اور جواد احمد صاحب بھی, ان کا زیادہ فوکس خان صاحب ہی ہوتے ہیں تنقید کے لیے, اور موجودہ یہ پارٹیاں نہیں ہوتی. اس پر ان کا جواب یہ ہے, جب بھی ہم نے ان سے بات کی ہے پروگرام میں بلا کر, ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا سوشل میڈیا, ان کے لوگ ہمیں اس طرح ٹارگٹ نہیں کرتے, نہ نون لیگ کے نہ پیپلز پارٹی کے, جس طرح تحریک انصاف کے لوگ ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا پھر اس لیے ہم خان صاحب کے زیادہ خلاف بات کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ مقبول وہ زیادہ ہیں, لوگ ان کے ساتھ زیادہ جڑ چکے ہیں, تو زیادہ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں, یہ تو اقتدار میں لائے گئے ہیں, یہ تو بٹھائے گئے ہیں, تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہم یہ بھی جو اسٹیٹس کو ہے اس کے بھی خلاف ہیں, یہ بات بھی دونوں کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دنیا بھر میں صحافت میں یہ نظر آتا ہے کہ سابق اقتدار پر تنقید ہوتی ہے. بہت ہی اچھے صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, میں تو ان کو کہوں گا صحافیوں کے استاد مظہر عباس صاحب, انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ خبر تو وہ ہوتی ہے کہ جس کو سن کر, دیکھ کر, پڑھ کر حکمران کو ذرا کچھ ہو, برا لگے, یعنی اس کو اچھی نہ لگے, یہ کیا خبر ہے, اس طرح. باقی سب تو اشتہار ہوتا ہے. تو یہ بات ہے, تو نظر تو وہاں ہونی چاہیے. لیکن خان صاحب کی سیاست دیکھیے, ان کی مقبولیت دیکھ لیجئے کہ وہ جیل میں ہے, پارٹی ان کی زیر عتاب ہے, ہر وقت ان پر تنقید, کیسز, سب کچھ ہے. لیکن بات پھر ان کی ہوتی ہے کہ اگر نئی پارٹی بھی آپ کی بن رہی ہے تو آپ نے توجہ اس طرف رکھنی ہے, جو اقتدار میں ہے ان کی توجہ وہیں پر ہے. صحافی ہے تو وہ بھی خان صاحب کے ارد گرد ہی کوئی خبر لائے گا, کوئی بات ہوگی تو وہی بات بنے گی. یہ ہے ایک قیدی کی, ایک سیاستدان کی مقبولیت کا عالم کہ ابھی تک ہر طرح سے اس کو بالکل منظر سے غائب کر دو, اس کا کوئی بیان نہیں آ سکتا, کوئی ملاقات نہیں کر سکتا, اس کی کوئی تصویر نہیں, کچھ نہیں, بالکل غائب. اب اس بات کو 3 سال ہو چلے, لیکن پھر بھی جناب وہ لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہو رہا, اس کی بات ختم نہیں ہو رہی. ابھی آپ دیکھیے گا عید کے بعد پھر جو باتیں ہوں گی, ٹاک شوز ہوں گے, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو عمران خان صاحب کا ہی ذکر ملے گا, انہی کے ارد گرد ساری بات گھومتی رہے گی اور بات ہی نہیں ہو سکتی. ہاں اگر روک دیا جائے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ اور کوئی موضوع نہیں ہوتا جتنے بھی ہمارے نیوز چینلز ہیں ان کے پاس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.